دیکھ رہے کراکون ٹی وی اور میں ہوں نوید اللہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر محمد اسماعیل صاحب، ڈائریکٹر GI IPO پاکستان ہے۔ تو ہم سب سے پہلے سر سے پوچھیں کہ IPO ہے کیا اور اس کے بینیفٹس اور امپورٹنس کیا ہے؟ جی سر الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن جو ہے یہ حقوق دانش کا ادارہ ہے جو کہ ہمارے انٹلیکچوئل رائٹس ہیں جیسے ٹریڈ مارکس ہیں، پیٹنٹس ہیں، کاپی رائٹس ہیں، جغرافیکل انڈیکیشنز ہیں، ان کی رجسٹریشن اور پروٹیکشن کے لیے کام کرتا ہے۔ اور آج ہم آپ کے پاس گلگت میں حاضر ہوئے ہیں جغرافیکل انڈیکیشن کی اہمیت اور اس کی پروموشن کے حوالے سے۔ جغرافیکل انڈیکیشن جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ علاقائی پروڈکٹس ہوتی ہیں، جیسے آپ کے GP کی بہت سی پروڈکٹس ہیں، جیم سٹونز ہیں، ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے ہم نے جغرافیکل انڈیکیشن کی پروموشن اور پروٹیکشن کی جو ہے آج آپ کے ساتھ جو سیمینار ہے اس میں بات کی تھی۔ باقی انٹلیکچوئل پراپرٹی کی پروٹیکشن کی اہمیت تو آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی رائٹ جو ہے ڈیولپ کرتا ہے کوئی بھی انٹلیکچوئل جو ہے اس کے رائٹ کی نہ صرف پروٹیکشن ہونی چاہیے بلکہ انفورسمنٹ بھی ہونی چاہیے، اور اسی انفورسمنٹ جب تک مضبوط نہیں ہوگی تو ہمارے انٹلیکچوئلس جو ہیں وہ نئی چیزیں ڈیولپ نہیں کر سکیں گے۔ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے، اور ہماری جو علاقائی پروڈکٹس ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے اور انفورسمنٹ کے لیے بھی اس کی جو ہے رجسٹریشن بہت ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں جو ہے آج کا ہمارا یہ سیمینار تھا۔ سر بہت شکریہ۔ نادیہ زبیر جو ہیں GI کنسلٹنٹ ہیں، یہ ہمیں بتائیے کہ GI کا جو ہے گورنمنٹ گلگت بلتستان کے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے گا اس سے، اور GI ہے کیا چیز؟ آج کا جو ہمارا بیسک پرپس تھا اس ساری سیمینار کا، وہ ہم نے بتانا تھا کہ بزنس کمیونٹی کیسے بینیفٹ کر سکتی ہے، ان کو اکنامک بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے۔ جیسے اسماعیل صاحب نے بتایا، GI جو ہے یہ بیسکلی ایک اکنامک ٹول ہے، یہ اوریجن بیسڈ پروڈکٹس کے لیے ہے۔ وہ پروڈکٹس جو اپنے علاقے کی وجہ سے جن کو مشہوری ملے، ان کی ریپوٹیشن اوور دی ایئرز بہت سارے سالوں سے وہ ایک نام سے جانے جا رہے ہیں، ان کی خصوصیت، ان کی خاص سوائل یا جو ان کو نا نیچرل ریسورسز ہیں یہ آپ کے، اگر آپ ان کو رجسٹر نہیں کرتے اور ان کو برانڈ نہیں بناتے تو آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جنیرک ہو جاتی ہیں، لوگ ان کو ری پیکیج کر کے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ری ڈیزگنیٹ کر دیتے ہیں۔ اوریجن آف سورس جو ہے وہ اس GI کا بڑا مین کمپوننٹ ہے کہ اس سے صاف یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ اوریجن کدھر سے ہو رہی ہے۔ ایک تو ان بگر پکچر پاکستان کی پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کے کس علاقے کی وہاں کا کیا ایٹماسفیئر ہے، کیا انوائرمنٹ ہے۔ دوسرا یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر ہیومن فیکٹر ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک تو چیزیں جو نیچرلی گرو کر رہی ہے، لیکن اس میں پھر ایک انسان کا یا وہاں کے لوگوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس چیز کو اسپیشل بنانے کے لیے۔ سو بیسکلی یہ چیز GI جو ہے نا وہ ایک برانڈ ہے اور ایک اکنامک ٹول ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنا سیٹ اپ سارا اپنے لوکل فارمرز کو، پروڈیوسرز کو، ایکسپورٹرز کو ود ان دا کنٹری اینڈ انٹرنیشنلی پروموٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے سٹونز ہو گئے، آپ کے فروٹس ہو گئے، فار گلگت بلتستان یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے بڑا سوٹیبل ہے فار سرٹن فروٹس، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ وہ سارا پروڈکٹ دنیا میں اس نام سے یا اس پریمیم کے ساتھ بک نہیں رہا، آپ کا پروڈیوسر وہ اس کے اوپر اہمیت نہیں لے پا رہا جو اس کو ملنی چاہیے۔ سو یہ جو لا ہے بیسکلی جو پاکستان نے کافی محنت کے بعد اس کو فائنلی انیکٹ کیا ہے، 2020 میں یہ آ گیا ہے، تو اسی لیے اب ہم یہ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ آپ کا فارمر، آپ کا پروڈیوسر اس سے بینیفٹ لے سکے وہ لے، اور یہ ورلڈ وائڈ اسی چیز کو پروموٹ کرتا ہے، اور خاص طور پہ اوریجن آف سورس، کہ وہ جگہ، وہ ریجن، وہ ٹاؤن، وہ ڈسٹرکٹ کہاں سے وہ چیز پیدا ہو رہی ہے یا نکل رہی ہے۔ فارمر کو کیسے پروفٹ ہو سکتا ہے مطلب سے کیا بینیفٹ؟ دیکھیں فارمر کو جب وہ اس ایریا میں جہاں پر وہ گرو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پر اپنی ان چیزوں کی کلٹیویشن کم کر دیتے ہیں۔ اب فرض کریں ایک فارمر ہے جو وہاں پہ ایپریکاٹس اگاتا ہے، اب ایک بار اس چیز کو GI مل جاتی ہے تو اس کی کوالٹی انہینس ہونا شروع ہو جاتی ہے، بیکاز وہ اپنے آپ کو سرٹن رولز کے حساب سے GI کے سرٹیفائی کرتا ہے کہ ہاں یہ پروڈکٹ اب اس کوالٹی کا میں بیچ رہا ہوں۔ بیسکلی یہ رجسٹر ہو جاتا ہے، ہاں، ایز اے کوالٹی سائن۔ یہ GI جو ہے نا یہ ایک کوالٹی سائن ہے، اس کو دیکھتے ہی کنزیومر میں کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے کہ ہاں ابھی تو ہم جیسے جینڈرز دیکھتے ہیں نا، اپنے ٹریڈ مارکس بہت دیکھتے ہیں کہ برانڈ ہوتا ہے، ہاں برانڈ ABC برانڈ، ہم گئے مجھے یہی والا چاہیے، چاہے وہ ٹوتھ پیسٹ ہے یا وہ ڈٹرجنٹ ہے، ڈپلیکیشن کا خطرہ نہیں ہاں ہوتا اس میں ڈپلیکیشن کا اگر خطرہ ہوا بھی تو اس پہ پینلٹی بہت زیادہ ہے۔ اس پہ اسٹیٹ چونکہ خود انوالوڈ ہے تو اس کے اندر آپ کے اوپر کرمنل اور سول پینلٹی بہت لگتی ہے، اور وہ بھی کم نہیں، پینلٹی آپ کی 10 لاکھ، اور آپ کی جو کرمنل پینلٹی اس کے اوپر 3 ماہ سے لے کے 6 سال تک آپ کو امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے، 3 سال تک، سوری، فرام 6 months to 3 years۔
تو اس کی نکالی اگر کوئی کرتا ہے یا غلط اس پہ کیونکہ یہ جو اس کا گارنٹی مارک ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے خود ایشو کے اور وہی سرٹیفائڈ پروڈکٹس کے اوپر یہ لگائے گی. اگر کوئی شخص نکالی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اوپر بہت اسٹرکٹ ایکشن ہے. اور اگر جو آتھرائزڈ یوزرز ہیں جن کو جیسے پروڈیوسر یا ایکسپورٹر اگر وہ کوالٹی میچ نہیں کرتے جس کا انہوں نے پرومس کیا ہے کنفرم کرنے کی, سرٹیفیکیشن گارنٹی نہیں کرتے تو ان کی سرٹیفکیشن بھی کینسل ہو سکتی ہے اور ان کے اوپر اور بھی قسم کی پینلٹیز لگ سکتی ہیں. سو یہ ساری چیزیں ہیں, اس میں خاص دھیان یہ رکھنا پڑا ہے کیونکہ اب آپ کا جو ریپوٹیشن ہے وہ نیشنلی نہیں اب انٹرنیشنل لیول پہ جا رہی ہے. سو اگر آپ یہاں سے پروڈکٹ صحیح نہیں کریں گے تو آپ کا انٹرنیشنلی نام خراب ہوتا ہے. یہ تو بیکاز یور کنٹری یور اسٹیٹ از انوالوڈ ان دس, بٹ یور فارمر ول ڈیفینیٹلی بینیفٹ فرام رولس ہوں گے اس میں بھی رجسٹر کرنے کے. رولس جو ہیں نا وہ رولس جن کو ہم کوڈ آف پریکٹسز کہتے ہیں وہ کیا ہیں, وہ بیسکلی سارے فارمرز, ایکسپورٹرز, پروسیسر جو بھی اس ریجن میں اس خاص پروڈکٹ کے لیے کام کرتے ہیں وہ سب مل کے کنسلٹیشن کرتے ہیں. کنسلٹیشن کر کے ایک ڈاکیومنٹ تیار ہوتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کی خصوصیت کیا ہے, اس کی سرٹیفائنگ باڈیز کیا ہیں, اس میں آپ نے کیا خاصیت ہے, کیا کیریکٹرسٹکس ہیں, اور ہاں ڈی لمٹ کرتے ہیں کتنے ایریا پہ یہ گرو کر رہا ہے. اب فار ایگزامپل جی بی کے کتنے ایریا کے اوپر سمجھے سیب کاشت ہو رہا ہے اور یہ اسپیسیفک کوالٹی کا ہو رہا ہے, نام اس کا, ریپوٹیشن جو ڈیولپ ہوئی ہوئی اوور دا ایئرز, یہ نام ہے, یہ اس کے کیریکٹرسٹکس ہیں اور یہ ایریا ہے جدھر یہ گرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ ساری ڈاکیومنٹ کر دیتے ہیں. سو کوئی بھی بندہ جس نے اس کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے وہ اس کو کنفرم کرے گا. تو یہ کنفرمیشن یہی گارنٹی ہے اور یہی کوالٹی سائن ہے. بیکاز دیکھیں ان جگہوں کی جو خصوصیت ہے اس کو ہم ابھی بھی نگیٹ نہیں کر سکتے, لیکن اب آپ اس پہ آپ سنتھیٹک پتھروں کا اور اس میں ڈفرینس کرنا چاہتے ہیں. میں ایز اے لے پرسن میں نہیں بتا سکتی کہ یہ پیریڈاٹ ہے اور یہ پیریڈاٹ نہیں ہے, لیکن جب اس کے اوپر سرٹیفکیشن مارک لکھا ہوگا, لگا ہوا ہوگا, تو ایز اے کنزیومر مجھے یہ گارنٹیڈ ہے کہ ہاں یہ واقعی صحیح پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے, اور ہاں, اور اگر کوئی مجھے جیسے اگر میں سامر میں ہوں اور مجھے کوئی سیب بیچ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ جی بی کا سیب ہے, مجھے نہیں پتا یہ جی بی کا سیب ہے, لیکن جب اس کے اوپر لگا ہوگا نا اوریجن آف سورس کا ٹھپا, کوالٹی مارک اور جی آئی کا سرٹیفکیشن مارک, میں آنکھ بند کر کے مجھے پتہ ہے مجھے یہ والا سیب یہاں سے خریدنا ہے بیکاز اس کے اوپر اسٹیٹ کا سرٹیفکیشن. تو لاسٹ میں میسج میڈم فارمرز اور بزنس یا جو لینڈ ایکویزیٹر سے گلگت بلتستان کا ان کے لیے کوئی میسج کہ بھائی اس میں اپنے جو پروڈکٹ کو پیٹنٹ کروائے, ایک چھوٹا سا میسج مجھے. دیکھیں میرا تو بہت زیادہ مشورہ اور اپیل ہے کہ آپ اس کو پروموٹ کریں, اپنے جی آئی پروڈکٹس کو پروموٹ کریں, ان کو آپ اس کو ویلیو ایڈ کریں, سروے کروائیں اور دیکھیں اور آپ کے کیا کیا پروڈکٹس ہیں, کیونکہ یہ وہ فلور ہے نا جو براڈ ہونا چاہیے, اس کو نیرو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یو آر دا یوزرز, یو آر دا بینیفیشریز, آپ نے اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے. تو آپ لوگ سب مل کے کمیونٹی جتنی بھی ہے بتائیں آپ کے ایریاز کی کیا کیا خاص چیزیں ہیں جن کو آپ اکنامکلی یوز کر سکتے ہیں, ان کو آپ ایز اے بزنس ٹول یوز کر سکتے ہیں. نیشنلی بھی کریں, انٹرنیشنل بھی کریں, بس کوالٹی اسٹینڈرڈز آپ کو انشور کرنے پڑیں گے ان چیزوں کے. دوسرا, اس سے آپ کی جو انٹینجیبل کلچرل ہیریٹیج ہے نا وہ بھی سیو ہوتی ہے. اس میں صرف فارمرز نہیں ہیں, اس میں نان ایگریکلچر پروڈکٹس بھی ہیں. آپ کے جو یہ ہینڈی کرافٹس ہیں یا آپ کے جو بھی آپ کی جیسے ہم ایک پھلکاری بھی ہے جو کہ آپ کو پنجاب سائڈ کا پروڈکٹ ہے, لیکن وہ بھی ہو رہی ہے رجسٹر اس کے اندر انشاءاللہ ویری سون. تو آپ کی جو بھی یہاں کی اس طرح کی چیزیں ہیں نا ان کو بھی آپ آگے لے کر آئیں, بیکاز ابھی تو بہت فیو چیزیں ہیں, سمجھے 69 چیزیں, لیکن پورا پاکستان کے اگر آپ پروڈکٹ نکالیں تو وی آر ویری رچ کنٹری. ٹھیک ہے, ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ سائنسز کراچی انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. تو سر آپ جو ہے ہمیں جی آئی اور آئی پی او کے حوالے سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیے؟ السلام علیکم, تھینک یو روہت. گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ ان کو جی آئی جو ان کے پروڈکٹس ہیں, کیونکہ پاکستان میں یا دنیا میں گلگت بلتستان کے جو پروڈکٹس ہیں وہ تقریباً یونیک ہوتی ہیں اور اس کے نالج بھی ہے ریجنل وائز یا فوک لائر نالج جس کو کہتے ہیں, ٹریڈیشنل نالج, وہ بھی یونیک ریموٹ ایریا ہونے کی وجہ سے. اس نالج کو آگے پروموٹ کرنا ہے جی بی کو, تمام اس میں خواتین ہوں یا مرد ہوں, حضرات ہوں, دونوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے علاقے کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو جو اسمال پیکیجز بنائیں. ہمارے یہاں سے جیسے بلک کوانٹٹی میں چیزیں لے جاتے ہیں, اس کے بجائے اس بلک کوانٹٹی کو ہم سیل کریں, بیچ دیں, ان کے بجائے ہم یہاں کے لوگ اس کو اسمال پیکیجنگ میں کریں اور جی آئی رجسٹریشن کروائیں اور اسمال پیکیجز میں, تو وہ پروڈکٹ ان کو ایک اچھی خاصی اماؤنٹ میں وہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور وہ ٹریڈ مارک کا
जी रजिस्ट्रेशन के बाद वो आप KGP के प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो आप पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी उस प्रोडक्ट को आप अपने इलाके के नाम से आप सेल करेंगे तो आप उसको आप ट्रिपल रिव्यू आप ले सकते हैं जी लोग। इसमें जैसे हमारे पोटैटो हैं यहाँ से वॉल्यूम में भर कर देते हैं, हम उसको ट्रकों के हिसाब से लेते हैं, लेकिन हम उसको 5,000 4,000 की बोरी बेचते हैं, लेकिन हम उसको स्मॉल पैकेज में प्रोडक्ट हम GP के बना के बेचें। इवन जो लेस बनाया है उस लेस को हम नाम चेंज करके और नाम से हम उसको प्रोडक्ट पेटेंट बना सकते हैं। यहाँ पर उसको हम सेल आउट कर रहे हैं तो हम उसके बजाय हज़ारों के बजाय हम लाखों रुपये उससे कमा सकते हैं। दूसरी जो हर्बल मेडिसिन का है, यहाँ पर एक फोकलेयर नॉलेज है इस इलाके की मेडिसिन प्लांट्स के हवाले से, उसकी कम्बिनेशंस बना के जो फोकलेयर नॉलेज है उसकी कम्बिनेशंस डिफरेंट कम्बिनेशन बना के हम एक मेडिसिनल प्रोडक्ट हम GIS रजिस्ट्रेशन करा के हम पूरी पाकिस्तान और दुनिया में हम उसको सेल कर सकते हैं। तो इस मेरी यही पैगाम है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फोकलेयर नॉलेज है उसको इस्तेमाल कर अपने रिसोर्स को हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए ये GIS और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान है उसके साथ हम लिंक हो जाए। वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को रजिस्टर करने के लिए, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैंने अभी डायरेक्टर इसमें से बात की कि उसमें सपोर्ट करेंगे, उसने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से जो भी इस तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे वो मुझसे पहले रब्ता करें, मैं उनसे कन्विंस करके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ लिंक करवा के उनके लिए फाइनेंशियल एड भी लाने की कोशिश करेंगे और उनकी जो पैकेज या प्रोडक्ट बनी है उनको भी मार्केट में अच्छी तरह से अवेलेबल कराने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू सर।